السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہم اس مقام تک پہنچے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہ آپ طائف گئے، پھر 3 سرداروں کو آپ نے دعوت پیش کی، انہوں نے اس کا انکار کیا، بلکہ توبہ نعوذ باللہ آپ کی توہین کی، اور پھر شرارتی قسم کے لڑکے غلام آپ کے پیچھے لگا دیے اور آپ کے پاؤں مبارک کو انہوں نے پتھر مارے، جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ پھر آپ نے بڑی بے بسی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو کچل دیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی نسل یا ان کی اولاد ایمان قبول کر لے گی، تو آپ نے ان کی ہدایت کی وہ دعا فرمائی ہے۔ اس کے بعد واپسی پر آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور راستے میں جن وہ انہوں نے آپ کا قرآن مجید سنا اور آپ پر ایمان لائے، اور عداس ایک غلام جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی اور ان پر امتی یا ان کو جاننے والا تھا، تو وہ پھر آپ پر ایمان لایا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کی آمد ہوتی اور لوگ بیت اللہ میں حج کے لیے آتے، پیدل بھی سوار بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ پھر آپ ہر ایک خیمے میں داخل ہو کر ایک خیمے میں ان کو اسلام کی وہ دعوت دیتے، اور یہ آپ نے بعثت کے 4تھے سال ہی سے، یعنی کہ جب اعلانیہ آپ کو حکم ہوا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، آپ نے آغاز کر رکھا تھا۔ اور لیکن زیادہ تر معاملہ آپ کو انکار اور زیادہ تر اس شکل میں ملا کہ لوگوں نے آپ کی حمایت کرنے سے، آپ کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے سے حمایت کا مطالبہ کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلے والے کے پاس جاتے تو فرماتے کہ میں تمہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کرتا، یعنی کہ دین لا اکراہ فی دین، اگر تمہاری خوشی ہے تو قبول کر لو، تم پر کوئی جبر نہیں ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہی قوم نے میرے قتل کا پروگرام بنا رکھا ہے، تو اس صورتحال کے پیش نظر تم میری حفاظت کرو یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچا دوں، اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اور میرے ساتھی جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، جتنے بھی وہ ہیں، وہ جو چاہے فیصلہ اللہ فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے چاچا تھے، ان کو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ قبائل کے پاس لے کر جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کون سا قبیلے والا ادھر آیا ہوا ہے، تو میں اس سے آغاز کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آئے، انہوں نے مختلف بستیاں جو نہیں ہوتی حج میں لگی ہوتی، ہر قبیلے والے کے خیمے الگ الگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں یمن سے ایک جماعت آئی ہے، تو یہ کندہ کے لوگ ہیں، بکر بن وائل کے لوگ ہیں، بنو عامر کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز قبیلہ جو تھا کندہ والا، ان سے اپنی دعوت کا وہ آغاز وہ آپ نے کیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ من ای کندہ، کہ یمن کے رہنے والوں تم کس سے؟ انہوں نے کہا ہم کندہ قبیلے سے ہیں۔
پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی نفع کی بھلائی کی رغبت ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ نفع یا بھلائی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، نماز کو جو ہے وہ قائم کرو، تو جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں قرآن اس پر ایمان لے جاؤ۔ تو یہ جو راوی ہے نا، انہوں نے یہ منظر خود نہیں دیکھا جو یہ بیان کر رہے ہیں، ان کو نا ان کے جو ادھر آباء و اجداد حاضر تھے نا ان کی زبانی یہ بات معلوم ہوئی کہ بنو کندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر آپ غالب آ جائیں، یعنی کہ آپ کا دین غالب آ جائے، آپ کے پاس حکومت آ جائے، بادشاہت آ جائے، تو پھر تو فرمایا کہ یعنی کہ ہمیں بھی بادشاہت ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان الملک للہ یجعلہ حیث یشاء، بے شک بادشاہت جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اسے رکھتا ہے، یعنی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، میں ابھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ جو لائیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آپ کے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں اور بتوں کی مخالفت کریں اور اپنے عرب سے بھی قطع تعلق کر لیں، تو آپ واپس چلے جائیں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں یہ بات بھی دکھائی گئی تھی کہ جو کچی آبادی اور کھجور کے جو درخت ہیں نا، جہاں پر کھجور کے درخت ہیں اس کی سرزمین والے میری مدد کریں گے، مراد مدینہ تھی جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا تمہاری سرزمین کون سی ہے، یعنی کہ ادھر کھجوریں ہیں، یعنی کہ کچی کھجوریں یا کھجوروں کی سرزمین؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے جو ہے نا جب یہ بات کہی نا، جب انہوں نے کہا کہ ہماری پھر بادشاہت ہوگی کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہے اختیار میں، میرا تو کوئی اختیار نہیں۔ تو کہتے پھر ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا بنو کندہ کے اور ڈیروں کی طرف بھی گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا یہ نرم دل ہے سب سے زیادہ۔ تو فرمایا کہ تم میری ان چیزوں کے ساتھ حفاظت کرو جن سے تم اپنے نفسوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اصل میں نا نبی علیہ السلام نا آغاز ہی سے یہ بات سمجھ لیں، جو آپ قبائل والوں کو دعوت دے رہے ہیں ایک توحید کی، اپنے رسالت کی، آخرت کی، اور پھر یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی اتنی دفاعی ہے طاقت کہ اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم کیا میری حفاظت کر سکتے ہو؟ یہ آپ کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مشرکین مکہ نے نا مجھے شہید کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی ہمارے جو ہے نا باپ دادا عبادت کرتے تھے نا، یہ کافر کہہ رہے ہیں ہم انہی کی عبادت کریں گے، اور آپ جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں ایک اللہ کی، تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ بنو کندہ نے انکار کیا۔ قوم کا نا ایک ادھر چھوٹا سا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ اور کوئی پہلے سبقت کرے ایمان میں، تم سبقت لے جاؤ۔ کیوں؟ میں اہل کتاب کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں یہود و نصارہ کے ساتھ، تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی جو ہے نا وہ بیت اللہ حرم مکہ ہی سے نکلے گا اور اس کا زمانہ آ چکا ہے۔ یہ میں نے نا یہودی عیسائیوں کے اہل علم سے سن رکھا ہے۔ ان لوگوں میں نا ایک کانا شخص بھی تھا بنو کندہ میں، وہ کہتا ہے میری بات سنو اور پلے باندھ لو، جس کی قوم نے اس کو قبول نہیں کیا اور نکالنے پر تلی ہوئی ہے، تو اگر ہم نے اس کی حفاظت کی تو اس کی مخالفت بھی ہمیں مول لینی پڑے گی۔ تو کیا ہم اس کی حفاظت کر کے ان مکہ والوں کی بھی مخالفت مول لیں؟
تو نبی علیہ السلام یعنی کہ انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہو کر واپس آ گئے، اور یہ لوگ اپنے واپس قوم کے پاس گئے، بنو کندہ کے پاس. تو ادھر ایک یہودی تھا، تو ایک یہودی نے کہا اللہ کی قسم تم لوگوں نے اپنی قسمت ضائع کر دی ہے، اپنا نصیب. اگر تم اس شخص کی طرف سبقت لے جاتے یعنی کہ ایمان لے آتے تو عرب کی سرداری کرتے. ہم اپنی کتاب تورات میں ان کے اوصاف پاتے ہیں، اور اس یہودی نے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ بتایا نا، جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا، وہ کہ یہودی کی تصدیق کرنے لگے، بالکل ویسے ہی تھے جیسے آپ اپنی کتاب سے بتا رہے ہیں کہ یہ شکل ہے، یہ صورت ہے، ایسے. پھر اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک ان کا ظہور کی جگہ مکہ اور اس کی ہجرت گاہ یثرب ہوگی یعنی کہ مدینہ. یہ سن کر لوگوں نے اتفاق کے لیے اگلے سال حج جائے گا نا، ہم جائیں گے تو اس کی پر ایمان لے آئیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ پھر یہودی مر گیا، اور موت کے وقت وہ نبی علیہ السلام کی تصدیق کر رہا تھا. اور جو بنو کندہ کا تھا نا سردار، اس نے جانے نہیں دیا، اس اگلے سال جانے ہی نہیں دیا کہ بھی حج کے لیے اس کو روک لیا. تو گویا بنو کندہ نے نبی علیہ السلام کو رسول نہیں مانا. حالانکہ کتنی باتیں ہوئی ہیں. اسی طرح ایک بنو بکر بن وائل کو بھی آپ نے دعوت دی. ہاں جی، تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری دفاعی قوت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کوئی دفاعی قوت نہیں ہے، ہم فارس کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم ان سے محفوظ نہیں اور ان کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دیتے، یعنی کہ فارس والوں کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دیتے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو پشین گوئی کی، بشارت دی کہ اگر تمہیں اللہ باقی رکھے حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ فارسیوں کے گھروں میں تم ٹھہر جاؤ اور ان کی عورتوں سے نکاح کرو اور ان کے بیٹوں کو غلام بناؤ، تو تم اللہ کے لیے اپنے اوپر یہ تم لازم کر لو کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں، یعنی کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ تم نمازوں کے بعد یا سوتے وقت یہ پڑھو گے تو پھر تمہیں یہ بات قبول ہے. یہ سن کر نا ایک دم وہ سناٹے میں آ گئے، حیرت زدہ رہ گئے. کہتے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم فارس والوں پر غالب آ جائیں؟ اس وقت تو تعجب ہی تھا نا. تو آپ نے فرمایا ہاں. تو وہ پیچھے نا یہ ابو لہب بھی لائن لگا ہوا تھا. تو آپ نے ان کو دعوت دیتے ہوئے کہا چلو تم غور و فکر کرو، میں آتا ہوں. تو ابو لہب نہ پیچھے گیا بنو بکر کے، کہنے لگا کہ یہ تمہیں کیا دعوت دے رہے تھے؟ انہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا کہ ایک اللہ کو مانو، بتوں کو چھوڑ دو اور عرب و عجم کے تم مالک ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا وہ دیوانے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، بہکی باتیں کرتے ہیں. تو یہ سن کر وہ بولے تو یہ بات تو ہم بھی اس وقت دیکھ چکے ہیں جب انہوں نے فارس کے معاملے میں تذکرہ کیا تھا کہ فارس پر تم غالب آ جاؤ گے، آگ پرستوں پر. تو ہوا تو ایسے ہی ہے، حضرت عمر کے دور میں غالب آ گئے تھے. تو یہ بنو بکر نے بھی انکار کر دیا. پھر نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نا ایک تیسرا قبیلہ تھا بنو شیبان، ان کے پاس تشریف لائے. یہ سب حج کے درمیان آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان میں نا مفروق تھا، ہانی بن قپیسہ تھا اور مسنہ بن حارثہ. یہ مسنہ بن حارثہ کا تو مجھے علم ہے، یہ بعد میں ایمان لائے تھے، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کرنے آئے تھے کہ فارسیوں پر حملہ کریں. لیکن یہ اب ظاہر ہے یہ 10ویں سن نبوت کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لے کر ان کے پاس گئے تو ابو بکر نے پہلے آپ کا تعارف کروایا کہ یہ وہی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تمہیں ان کی آمد کی خبر پہنچ چکی ہے، یہ وہی ہیں. تو مفروق نے کہا ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں.
پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے قریشی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کر رہے تھے، یعنی کہ دھوپ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یہ گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دو۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھی مجھے لے جاؤ، مجھے پناہ دو، میری حفاظت کرو، میری مدد کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز کا حکم دیا ہے میں اس کی طرف سے پہنچانے کا فرض ادا کر دوں۔ بے شک قریش نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کیا، اس کے رسول کو جھٹلایا اور باطل کے ذریعے حق سے بے نیاز ہو گئے ہیں، یعنی کہ جھوٹ کی طرف جا کر، شرک کی طرف جا کر توحید سے بے نیاز ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ ہی بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے۔ مفروق نے پوچھا ہے قریشی آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے سورہ الانعام نازل ہو چکی تھی، ان کی 10 آیات جو ہے نا 10 احکامات، اس کی بات بتلائی اور کہا کہ آپ جو ہے نا کلام اور بھی سنائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خطبہ جمعہ میں رکھا ہے کہ خطیب اس کو بیان کیا کریں۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مفروق نے کہا اللہ کی قسم آپ نے اخلاق کی بلندیوں اور اعمال کی خوبیوں کی طرف دعوت دی ہے، یقیناً وہ قوم حق سے ہٹ گئی ہے جس نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کیا۔ اس موقع پر مفروق نے چاہا یہ ہانی جو ہے نا، ہانی یہ ایک دوسرا بندہ تھا سردار قسم کا، وہ بھی بات چیت میں شریک ہو جائے، لہٰذا اس نے کہا ہانی ہمارے بزرگ اور ہم مذہب ہیں۔ ہانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کی بات سنی ہے، یعنی کہ ظاہر ہے اسی محفل میں بیٹھے تھے، مفروق سے بات کی تو انہوں نے بھی سنی اور آپ کے قول کی تصدیق کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا اسی مجلس میں جس میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑ دینا اور آپ کے دین میں آپ کی پیروی کر لینا ایسا عمل ہوگا جس کی ابتدا اور انتہا کا ہمیں کوئی علم نہیں، یعنی کہ ہم اگر آپ کی بات کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، اور اگر ہم آپ کے دین کے بارے میں غور و فکر نہ کریں اور جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے انجام کو نہ دیکھیں تو یہ رائے کی غلطی، عقل کی جلد بازی اور انجام کار میں نظر کی کوتاہی ہوگی اور ٹھوکر جلد بازی ہی میں لگتی ہے۔ اچھا یہ باتیں نا اس نے زبردست کہی ہیں، چاہے ابھی وہ یہ بعد میں ایمان لے آئے ہوں گے لیکن اس وقت انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی کہ ہمیں تو آپ پتہ نہیں ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے، آپ کے پاس بیٹھے ہیں فوراً قبول کر لیں، کل معاملہ پتہ نہیں کیا ہو، جلد باز ٹھوکر کھاتا ہے، جو غور و فکر نہیں کرتا وہ خطا کر جاتا ہے۔ ہمارے پیچھے ایک قوم ہے، ہم پسند نہیں کرتے کہ ان کے خلاف کوئی معاہدہ کریں، آپ لوٹ جائیں ہم بھی واپس چلتے ہیں، پھر ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں، مطلب اگلے سال آ کر پھر ہم فیصلہ کر پائیں گے، حج کے لیے اگلے سال آئیں گے نا، یہ تو جلد بازی ہوگی کہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کی بات کو قبول کر لیں۔ مثنہ بن حارثہ سے بھی آپ کا مکالمہ ہوا ہے، تو مثنہ نے کہا ہے قریشی میں نے جو آپ کی گفتگو سنی ہے آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے، آپ کی بات نے مجھے حیران کر دیا ہے، میرا جواب بھی وہی ہے جو ہانی کا ہے۔
یعنی کہ وہی باتیں ہیں کہ یہ آپ کی تو ابتدا انتہا کا ہمیں علم نہیں، جلد بازی بندے کو ٹھوکر کھلاتی ہے، غور و فکر بندہ نہ کرے تو بندے کو انجام کا علم نہیں ہوتا، تو اگلے سال ہم فیصلہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں، فارس والے، کسرا والے، انہوں نے نا ہمیں حکم دیا کہ ہم کوئی نئی چیز ایجاد نہ کریں اور نہ ہی کسی نئے دین والے کو پناہ دیں۔ یہ دین جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، ممکن ہے ہمارے بادشاہ اسے ناپسند کرتے ہوں، وہ آگ پرست ہے نا، تو اسے ناپسند کرتے ہوں۔ تو ہوا یہ ہے کہ آپ کے علاقے کے تو وہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو آگ پرستوں کے قریب یا ان کے گلیوں میں، محلوں میں، ان کے علاقوں میں رہتے ہیں، تو وہ تو ہمیں معاف نہیں کریں گے، مطلب وہ غالب ہے، ہم اس وقت مغلوب ہے۔ یہ بھی مصنع نے بڑی اچھی بات کی جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ بیان کر دیا، تو کوئی برا جواب نہیں دیا۔ اللہ کے دین پر وہی قائم ہو سکتا ہے جو اس کے تمام پہلوؤں سے اس کا احاطہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے ان سے کہا، امام بہقی نے یہ نقل کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ اگر تھوڑی سی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی سرزمین، گڑھوں اور اموال کا وارث اور ان کی عورتوں کو تمہاری لونڈیاں بنا دے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرو گے؟ یہ سن کر نعمان بن شریک بولا، اللہ گواہ ہے یہ غلبہ آپ ہی کے لیے ہوگا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اخلاق کی تعریف فرما رہے تھے۔ یعنی کہ یہ جو ہے نا بنو شیبان تھا نا، بنو شیبان والے، ان کی فرمایا ابو بکر جاہلیت کے بھی کچھ اخلاق کے اس قدر بلند ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آپس کی لڑائی کو روکتا ہے، اور انہی کے ذریعے جو اخلاقی اصول انہوں نے آپس میں طے کیے ہوتے ہیں، حالانکہ کافر ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو لڑائیوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی کہ تعریف فرمائی، واقعی بات تو انہوں نے بڑی زبردست۔ اچھا یہ پھر ایمان لے آئے تھے، یہ مثنیٰ بن حارثہ، یہ ان کی جو ہے نا قوم ایمان لے آئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے عرصے بعد اپنے صحابہ کی طرف نکلے، فرمایا کہ اپنے بھائی جو ہے نا بنو شیبان، ان کے لیے دعا فرماؤ، آج فارس ان کا گراؤ کر لیا ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ادھر بیٹھے ہوئے۔ پھر کثرت سے اللہ کی تعریف کرو، ہاں جی۔ پھر آپ نا اپنے گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس اپنے صحابہ کرام کی طرف آئے، فرمایا کثرت سے اللہ کی تعریف کرو۔ آج جو ہے نا ربیہ کے یعنی کہ بنو شیبان کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے ہیں، اور انہوں نے ان کے بادشاہوں کو قتل کر دیا، ان کے لشکر کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور ان کی یہ مدد اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے کی ہے، یعنی کہ یہ مسلمان ہوں گے نا بعد میں۔ تو بھائی یہ بھی یعنی کہ ایسا معاملہ تھا۔ تو ایک اور بھی ہے قبیلہ بنو عامر، تو ان کو بھی آپ نے فرمایا کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں اور مجھے پناہ دیں۔ تو انہوں نے کہا اگر اللہ آپ کو غالب کر دے اور حکومت ملے تو پھر کیا آپ حکومت ہمیں دیں گے؟ تو وہی بات آپ نے فرمائی کہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جہاں چاہے گا وہیں اسے رکھے گا۔ تو یہ سن کر کہ اچھا ہم آپ کی حفاظت کی خاطر اپنی گردنوں کو عربوں کا نشانہ بنائیں کہ ہماری گردنیں آ کر کاٹ ڈالیں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرتے تو حکومت ہمارے سوا کسی اور کو ملے، ہمیں آپ کی دین کی توبہ نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح انہوں نے آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ لوگ حج کر کے واپس گئے نا، تو بنو عامر، یہ بنو عامر قبیلہ ہے نا، اپنے ایک بزرگ کے پاس گئے، وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا،
وہ ان کے ساتھ حج کے لیے بھی جانے سے بھی معذور تھا۔ وہ حج سے واپس اس کے پاس آتے تو اسے وہ سب کچھ بتاتے جو دوران حج ہوتا تھا۔ اس سال جب وہ حج کر کے اس کے پاس آئے تو اس نے ان سے حج میں جو واقعات پوچھے، بندہ پوچھتے نا کہ حج میں کیا کیا ہوا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک قریشی نوجوان آیا، اس کا تعلق بنو عبد المطلب سے تھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہے، وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اسے اپنے ملک میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور کہا، ہے بنو عامر، کیا اس نقصان جو تم کر آئے ہو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ موقع دوبارہ ہاتھ آ سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کبھی کسی اسماعیلی نے کبھی ایسا جھوٹ نہیں بولا گڑا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حق ہے۔ اس وقت تم لوگوں کی عقلیں کہاں پر چلی گئی تھیں؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہاری عقل، تم فوراً ان پر ایمان لاتے۔ تو یہ اسی طرح ایک بنو کلب سے بھی نا، اس کی ایک شاخ تھی بنو عبداللہ قبیلہ، ان کے پاس بھی تشریف لے گئے اور ان کو بھی دعوت دی۔ آپ نے پہلے اچھے انداز میں بات کی کہ تم ہے بنو عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ کے بیٹے، یعنی کہ عبداللہ ان کا کوئی بڑا ہوگا نا، تو ان کی اولاد ہے۔ تمہارے باپ کا نام تو بہت خوبصورت رکھا ہے، ہاں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے باپ کے نام کی لاج رکھو گے اور اپنے معبودان باطلہ کی بزرگی بندگی چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین حق ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ میں نے بتایا نا زیادہ تر، بلکہ تقریباً سب سے انکار ہو رہا ہے تقریباً۔ اور اسی طرح نا ایک بنو حنیفہ تھا، یہ اس نے تو بڑا جو ہے نا بات کی، تو اس نے کہا کہ آپ نے بنو حنیفہ کے ڈیروں پر تشریف لے گئے، آپ نے انہیں بھی اللہ کی طرف دعوت دی اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن انہوں نے بہت برا جواب دیا، اتنا برا جواب کہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی اتنا برا جواب نہیں دیا۔ یہ عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت یہ چھوٹے تھے اور یہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کے آخر دور میں ایمان لائے۔ تو ان کا یہ بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب وہ ہمارے قبیلے کی طرف آئے ہیں نا بنو حنیفہ، اور آپ ہمیں اللہ عز و جل کی بندگی کی طرف بلاتے تھے اور یہ دعوت بھی دیتے کہ ہم آپ کی اس حد تک حفاظت کریں کہ آپ اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیں، آپ اس کے بدلے میں ہمیں جنت کی پیشکش فرماتے تھے۔ ہم نے آپ کی دعوت قبول کی، نہ کوئی اچھا جواب دیا، ہم نے آپ کے خلاف بد زبانی کی، مگر آپ نے ہمارے ساتھ بڑی بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ میں سال کے آغاز میں حجر واپس آیا تو حوضہ بن اعلیٰ نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس موسم حج کی کوئی خبر ہے؟ یہ ان کا سردار تھا نا بنو حنیفہ کا۔ تو واپس ہوئی تو انہوں نے کہا اس حج میں کیا کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ قریش کا ایک شخص قبیلوں کا چکر لگاتا تھا، وہ انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا تھا اور وہ دعوت دے رہا تھا کہ قبائل اس کی حفاظت کریں، حتیٰ کہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا دے، اگر اس نے ایسا کیا تو ان کے لیے جنت ہے۔ وہ نا اس کے سردار نے پوچھا کہ وہ قریش کے کس گھرانے میں سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ عبد المطلب کے گھرانے میں سے تھا۔ کیا وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ تو حوضہ نے کہا بے شک اس کا دین جلد ہی ان لوگوں پر غالب آ جائے گا جو یہاں پر موجود ہے۔ میں نے پوچھا دوسرے ملکوں کی بجائے صرف یہی غالب آئے گا؟ تو سردار نے کہا یہاں کے علاوہ اوروں پر بھی غالب آئے گا۔ پھر میں دوسرے سال حج کر کے واپس ہوا تو سردار نے پوچھا اس شخص نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے
انہیں پھر پچھلے والی حالت میں دیکھا ہے، یعنی کہ جیسے پچھلے سال دعوت دے رہے تھے اب بھی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر میں نے تیسرے سال حج کیا، یہ میرا آخری موقع تھا۔ پھر میں نے انہیں دیکھا کہ اب کی بار ان کا دین جو ہے نا پھیل چکا تھا، یعنی کہ لوگ جو ہے نا ایمان لاتے چلے جا رہے تھے، تو ان کی قوم بڑی سختی سے ان کے خلاف ہے۔ تو یاد رہے کہ انہوں نے ان کو اپنا سردار بنا رکھا تھا، لیکن اس نے نا اپنی قوم کے سختی کے ساتھ نا خلاف کیا، مثلا ان کو اپنی قوم کو مسلمان نہیں ہونے دیے اس کے سردار نے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا بنو محارب تھا، اس کے پاس تشریف لائے۔ یہ آخری بات ہے تو اس کو بات کو سمیٹتے ہیں۔ آپ نے ان میں سے ایک بزرگ بھایا، اس کی عمر 120 سال تھی، 120 سال۔ آپ نے اسے گفتگو فرمائی، سے اسلام کی دعوت فرمائی دی اور فرمایا کہ میری حفاظت کرو یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں۔ اس بزرگ نے کہا آپ کی قوم آپ کے احوال زیادہ جانتی ہے، اللہ کی قسم جو شخص آپ کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا وہ ان سب چیزوں سے زیادہ بری چیز لے کر لوٹے گا جو حاجی اپنے ساتھ لے کر واپس جاتے ہیں۔ آپ ہم سے بے نیاز ہو جائیں، یعنی کہ توبہ نعوذ باللہ، اس نے بڑا سخت جواب دیا۔ قصہ مختصر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ابو لہب پیچھے لگا ہوا تھا، جہاں آپ جاتے یہ ابو لہب پیچھے جا کر لوگوں کو ورگلاتا کہ میرا بھتیجا جو ہے نا توبہ نعوذ باللہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، یہ مجنون ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہر قبیلے والے کو یہ پیغام دیتے تھے کہ اللہ کو ایک مانو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، مجھے اللہ کا رسول مانو، اور جو قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے وہ بھی آپ سناتے تھے، اور فرمایا کہ تم مجھے لے جاؤ اپنے پاس اور کیا تم میرے حفاظت کرو گے یہاں تک کہ میرا دین غالب آ جائے اور اللہ تعالیٰ میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں فیصلہ کر دے۔ لیکن یہ تمام قبیلوں والوں نے آپ کا انکار کیا اور آپ کی نہ یعنی کہ دعوت کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی پناہ جو ہے نا آپ کو دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔